جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، جن کی اپنی ایک شناخت، ایک پہچان ہے۔ جناب عبدالرحمان صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، معززین شہر اور حاضرین مجلس، میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ پروگرام بیداری پیدا ہو اس مقصد کے لیے منعقد کیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم میرے ساتھ چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے۔ کیا بات! ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی بے وزنی، اس کی ایک تاریخ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب میری بات سے اتفاق کریں۔ اس ملک کی آزادی سے پہلے، اس ملک کی غلامی سے پہلے، اس ملک پر اقتدار اور حکومت مسلمانوں کی۔ یہ ملک ہم سے چھینا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں نے ملک ہم سے چھینا تھا، وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جن سے ہم نے ملک کو چھینا ہے، کل یہی ہمارے سامنے کھڑے ہو سکتے۔ اور جس وقت ان کو طاقت ملی تو چن چن کر کے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا گیا، اور دلی سے لے کے درہ خیبر تک بتایا جاتا ہے کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں ٹوپی، داڑھی اور کرتے والے کی لاش نہ رکھتے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے ہی جدوجہد کی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے ہی آغاز کیا تھا، اور سب سے زیادہ قربانی ہم نے ہی دی ہے۔ جب وہ موڑ آیا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ معرکہ ہم تنے تنہا نہیں سر کر سکتے، تو ہم نے برادران وطن کو ساتھ لیا اور اس ملک کو ہم نے آزاد کروایا۔ ملک آزاد ہوا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن یہ میرا اپنا ذاتی احساس ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تھا وہ ہمارے علماء تھے، ہمارے دینی قائدین تھے، جنہوں نے جنگ آزادی میں بالکل آگے رہ کر کے یہ جنگ لڑی تھی۔ ان علماء کرام کو بے وزن کرنے کے لیے، ان علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک اثر یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ جیسا شخص اگر سیاست میں آتا ہے تو ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، توڑی بازی کرتے ہیں، جو قوم و ملت کا سودا کرتے ہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہاں سیاسی شعور ہے۔ یہ مولانا لوگوں کو سمجھتا کیا ہے؟ اس ملک کی آزادی کے بعد ہمارے علماء نہ جانے کس جذبے کے پیش نظر انہوں نے سیاسی میدان چھوڑ دیا، واپس مدرسوں میں چلے گئے، مسجدوں میں اور خانقاہوں میں چلے گئے، اور یہ میدان دوسروں کے لیے خالی کر دیا۔ اور آج اس وقت سے لے کر ہم لوگ انہی لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارے علماء اس وقت میدان چھوڑ کر کے چلے گئے، اس کی وجہ سے جو سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں، اگر وہ میدان میں رہتے اور سیاست میں رہ کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تو شاید اتنا برا دن ہم کو نہیں دیکھنا پڑتا۔ انہوں نے میدان چھوڑ دیا، پورے ملک کے مسلمانوں کا مزاج بن گیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم میدان میں آتا ہے، کوئی دیندار شخص میدان میں آتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا بناتے ہیں۔ ان کو کیا سمجھتا ہے، ان کو کیا سیاسی شعور ہے؟ اور یہ سمجھا کر کے کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب، امام صاحب، یہ اپنا کام نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے یہ سوچ اس لیے بن گئی
کہ ملکوں کی آزادی کے موقع پر جو ہمارے علماء و اکابرین تھے انہوں نے یہ میدان چھوڑ دیا اور یہ سمجھا جانے لگا کہ سیاست جو ہے انتہائی گندی چیز ہے، کوئی دیندار آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، جبکہ اسلام میں سیاست کا اپنا ایک مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس کا سربراہ اعلیٰ کون تھا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے بعد خلفائے اربعہ نے یہ ذمہ داری پوری کی، وہ ہمارے سیاسی قائد اور رہنما تھے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ دینداروں کا کام نہیں ہے۔ ہمیں سمجھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں آ کر کے شہر ایک اچھے عالم سے محروم ہو گیا، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ یہ میرا درد دل ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آج میں نصیب سے ایم ایل اے ہوں، یہ میرا دوسرا ٹرم ہے، اور جس طرح کی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے میں ایمانداری سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں پہلی مرتبہ ایک غیر معروف سیاسی پارٹی سے چن کے آیا تھا، دوسری مرتبہ میں AIMIM سے چن کر کے آیا۔ مولانا عمران محمود رحمانی صاحب نے جو بات کہی میں اس کی 100% تائید کرتا ہوں، اور اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ قائد پیدا نہیں ہوتے، قائد بنائے جاتے۔ آج مصیبت ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں تنے تنہا ایماندار میں ہوں، باقی سارے مسلمان بے ایمان ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری حرکتوں کا اور ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے ایک بدگمانی سے اور ختم ہوتے ہیں ہم جا کر بدزبانی پر۔ بدگمانی سے ہماری شروعات ہوتی ہے اور بدزبانی پر جا کر کے ہم اپنا اینڈ کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے دوسری قوموں کے پاس جو قائدین ہیں جن کو وہ اپنا رہنما مانتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا وہ عیب سے پاک ہے؟ کیا ان میں انسانی کمزوریاں نہیں ہیں؟ عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اعتماد پیدا کرنا ہوگا، ان کی آواز میں آواز ملانی ہوگی اور یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ان کی قیادت کے ذریعے سے ہم قوم و ملت کے لیے کچھ کر سکیں۔ عیب سے پاک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو قائد بنائے جاتے ہیں، قائد پیدا نہیں ہوتے۔ آج اگر ابھی آپ نے یہ بات سنی، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان تمام سیاسی پارٹیوں کا اپنا ایجنڈا ہے۔ ان سے جو لوگ چن کر کے آتے ہیں، چاہے پارلیمنٹ میں نمائندگی کرے یا ودھان سبھا اسمبلی میں نمائندگی کرے، ان کے لیے ایک پالیسی ہوتی ہے کہ اس وشے پر آپ کو یہی بولنا ہے، اور اگر آپ نہیں بول سکتے یا آدمی کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہ پھر پہلو کہیں کرتا ہے اور ہاؤس میں پہنچتا ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے وہ اپنے ضمیر کے خلاف کس طرح کی بات رکھے گا؟ اسے کہنا پڑتا ہے کہ میں آ رہا تھا، ٹریفک بہت زیادہ تھا، راستے میں گاڑی پھنس گئی تھی۔ اپنے لوگوں کو ظاہر بات ہے یہ بات کہہ کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب کو معلوم ہے تمام سیاسی پارٹیوں کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، اور اس نشانی پر چن کر آنے والے اور نمائندے بن کر کے ہاؤس میں جانے والے پابند ہوتے ہیں کہ اسی پالیسی کے تحت ان کو بات کرنا ہو۔ اپنی بات اگر کرتے ہیں تو ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، بے وزن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ قائد پیدا نہیں ہوتے، قائد بنائے جاتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے، مسلمانوں کو سیاسی طور پر بے وزن کرنے کے لیے حلقے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی ووٹ تقسیم ہو جائے۔
اور مسلمان اکٹھا ہو کر کے اپنا کوئی سیاسی وزن بتا کر کے کسی نمائندے کو چن لے، ایسی پوزیشن مسلمانوں کی نہ رہے، اس بات کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ نئی نئی حلقہ بندی وقتاً فوقتاً کی جاتی ہے۔ ہمارا یہ حلقہ جب تک ریزرویشن میں تھا دھریا ہمارے ساتھ نہیں تھا، لیکن جب اسے جنرل کیا گیا تو دھریا کو جو ہے لوک سبھا کے طور پر ہمارے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ظاہر بات ہے یہ ایک لمبی پلاننگ ہوتی ہے جس کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہے، اس لیے کہ وہی برسر اقتدار ہیں، وہی با اختیار ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی مایوسی نہیں ہے۔ RSS اور اس سے جڑی تمام تنظیموں نے، ان کے سیاسی ونگ نے بھاگلپور فساد کے بعد اپنا ایک پلان بنایا تھا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی ووٹ کے بغیر ہمیں اپنا اقتدار بنانا ہے، قائم کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2014 سے لے کر کے آج تک جو صورتحال ہے، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کو مسلم ووٹ نہیں چاہیے۔ اگر مسلمان ان کے پاس گیا کہ میں آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کی پارٹی کے لیے ورکری کرنا چاہتا ہوں، بہت صفائی کے ساتھ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کو جہاں جانا ہے آپ جا سکتے۔ اور وہ اپنے پروگرام میں کامیاب رہے، 2014 میں چن کر کے آئے، 19 میں چن کر کے آئے، لیکن کرناٹک کے الیکشن نے انہیں یہ احساس دلا دیا کہ اگر علماء متحد ہو گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ آج وہ بھی مسلمانوں کے ووٹ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے لگے، جن کی چاہت یہ تھی، جن کا پروگرام اور پلاننگ یہ تھی کہ ہم کو مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے ووٹ کے بغیر اقتدار تک جانا چاہتے ہیں، آج مجبور ہو گئے۔ تو ہندوستان میں ہم 22 کروڑ کہو، 23 کروڑ کہو، 25 کروڑ کہو، ہم جو ہے اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنا ایک پروگرام بنائیں اور اس پروگرام پر عمل کریں، اور قوم و ملت کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے قائدین پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ ہر ایک سے آپ بدگمان رہو گے تو کیسے کام چلے گا؟ آج عبدالرحمان صاحب آئے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ ملک میں مسلمانوں کی سیاسی بے وزنی، پسماندگی کے اسباب کیا ہیں، اس پر بڑی جدوجہد کہو، علم ریزی کہو، مشاہدہ کہو، معلومات اور جانکاری اکٹھا کرنا کہو، اس کے بعد انہوں نے کتاب ہم لوگوں کے سامنے رکھی۔ اسے دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، لیکن صرف نشستن برخاستن کہ ہم آئے بیٹھے، ہم نے سنا اور اٹھ کر کے چلے گئے، اس سے کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ عملی طور پر میدان میں آنا ہوگا اور اپنے بس میں جو قربانی ہے وہ قربانی دینی ہوگی، اور ہم کو اپنے قائدین پر اطمینان اور اعتماد کرنا ہوگا، اور ہم ہمیشہ پیچھے رہنے کے لیے تیار رہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور یہ مزاج بنانا پڑے گا۔ ابھی جیسے کسی نے یہ بات کہی ابھی کہ ہم میں امام زیادہ ہو گئے، کوئی مقتدی بننے کے لیے تیار ہے۔ مالیگاؤں کی زبان میں کہتے ہیں کہ سب انسپیکٹر بن رہے ہیں، کوئی کانسٹیبل بننے کے لیے تیار نہیں، کیسے کام چلے گا؟ ہر آدمی اگر یہ چاہے گا کہ میں ہی قائد رہوں، اور ہر آدمی یہ چاہے گا کہ لوگ میرے ہی پیچھے چلے، میں خود کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہ رہوں، حالات نہیں بدلیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات نہیں بدلے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے قائدین پر اعتماد کرنا ہوگا، اور ہماری پسماندگی کے بہت سارے اسباب ہیں۔ میں وہ پہلو ذکر کر رہا ہوں جو ہم سے متعلق ہے، سامنے والے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ جگ ظاہر ہے، اور آج کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور میرا تو ایسا ماننا ہے کہ سیاست میں کوئی بات چھپتی بھی نہیں ہے۔
آپ رات کے اندھیرے میں بستی کے باہر کہیں کسی ڈھابے میں بیٹھ کر کے قوم و ملت کا اگر سودا کریں گے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، چھپتا نہیں، کچھ وقت لگتا ہے، کچھ دن لگتے ہیں، لیکن بات چھپتی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج ہمیں جہاں اپنی سیاسی پسماندگی دور کرنے کے لیے اعتماد کرنا ہوگا، وہیں بحیثیت مسلمان ہمیں دین کو نظر انداز کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں جانا ہوگا۔ جس کے پاس دین نہیں ہے اور جو اپنے رب کا وفادار نہیں ہے، وہ کب آپ کا وفادار ہو سکتا ہے؟ کب آپ کا وفادار ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو وہ جملہ آپ یاد کیجئے کہ جن کو ہم نے اپنا دین سونپ دیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم انہیں اپنا امیر بنانے کے لیے تیار ہے، تو جن کو ہم نے اپنا دین سپرد کر دیا ہے، دنیا سپرد کرنے میں ہمیں کوئی تردد نہیں۔ آج ہم اپنا دین چھوڑ دیجئے، اپنی دنیا ان کے سپرد کرتے ہیں جن کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شام ہوتی ہے، وہ گلاس میں ڈوب جاتے ہیں، سورج ادھر ڈوبتا ہے، یہ گلاس میں ڈوب جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کے حالات رہیں گے تو ہمارا کہاں بھلا ہونے والا ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاسی شعور بیدار کریں اور قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھیں، قربانی دینے کا حوصلہ رکھیں۔ عبدالرحمان صاحب جیسے کم لوگ آتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بیلا ور پیدا۔ اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ زوال ایسے ہی نہیں آتا اور ایک دم نہیں آتا، زوال آنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرا ہوا ہاتھی بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے، مرا ہوا ہاتھی بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے، زوال آہستہ آہستہ آتا ہے، لیکن بہرحال مایوسی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کا ایمان اسے یہ بتاتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سبب کے درجے میں ہم اپنے بس میں جو کچھ رکھتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں مایوس ہے اقبال اپنی عشق میرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ایسا۔ آج ہم میں اچھے لوگوں کی، باصلاحیت لوگوں کی کمی نہیں ہے، بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں۔ آپ کو ان کو جو ہے نم مٹی کی ضرورت ہے۔ ہم اگر مٹی بن کر کے، نمی بن کر کے اگر ان کے نمو کے لیے کچھ کرنا چاہے تو انشاءاللہ یہ زمین لہلہائے گی اور ہمیں انشاءاللہ سرخروئی اور کامیابی ملے گی۔ کسی نے کہا ہے نا کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہو موج طوفان کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل پہ ہے۔ بہت بہت